اس آیت کی دو نوٹس ہیں، ایک 481 اور پھر 482. تو 481 دا ٹیسٹنگ آف گڈ مین بائی کیلامٹیز. اچھے لوگ جو ہیں ان کی اللہ آزمائش کرتا ہے تکلیفوں سے. تکلیفوں سے اللہ ان کی آزمائش کرتا ہے جو نیک لوگ ہیں. اینڈ ایول مین بائی لیونگ them in the enjoyment of good things. It is a part of the trials of Allah. یعنی یہ اللہ کی آزمائشوں کے یہ حصے ہیں کہ جو ایول لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، شیطان صفت لوگ، ان کو اللہ چھوڑ دیتا ہے. جاؤ مزے کرو. دنیا کی تمام اچھی چیزیں جو ہے وہ دے کے اللہ کہتا ہے جاؤ انجوائے کرو، انجوائمنٹ آف گڈ تھنگس. وہ دے کے اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے. مگر دونوں کی ہی آزمائش ہے، یعنی اچھے کی آزمائش اس کی تکلیفوں سے ہے، اور جو برے ہیں ان کی آزمائش دنیا کی لذتیں اور مزوں سے ہے. پر آزمائش دونوں کی ہے. in which some freedom of choice is left to man. اور انسان کے پاس اس کی مرضی جو چلانا ہے اس کی آزادی اللہ نے دیا ہے، مگر بہت تھوڑی، بہت تھوڑی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی ہے. وہ تھوڑی سی بھی انسان کتنی غلط جگہ یوز کرتا ہے. دا سائیکولوجیکل اینڈ سبجیکٹو ٹیسٹ از انفیلنگ. یعنی کہ جو بھی دماغی اور یا پھر مطلب اس کے جیسے بولتے ہیں نا، جیسے اس کے پرسنل یعنی اس کا بلیف یا اس کی نفسیاتی یعنی جو بھی ہے، اس میں جو بھی آزمائش ہے وہ تو ہونی ہی ہے، وہ ہو کے رہے گی. اینڈ دا سیپریشن از افیکٹڈ پارٹلی بائی دا آپریشن آف دا ہیومن ولز. اور اس کے اندر جو الگ ہوتا ہے گڈ اور ایول، اچھائی اور برائی، یعنی بھلائی اور برائی، وہ انسان کی اس کے اندر اس کی مرضی کا بھی دخل ہے. وہ اس کی مرضی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یا تو وہ بھلائی کی طرف جاتا ہے اور یا پھر برائی کی طرف. ٹو وچ سم فریڈم از الاؤڈ. اس کو تھوڑی سی اللہ نے دے دیا، جا چلا اپنی مرضی. بٹ اٹ مسٹ بی افیکٹڈ اف اونلی ان دا انٹرسٹ آف دا گڈ. اور اگر وہ بھلائی کے لیے ہے تو پھر وہ واقعی اس کا بہت اثر ہے. پھر آیت نمبر اس کا جو اسی آیت کی نوٹ 482 جو نوٹ ہے وہ اسی سیم آیت کی ہے، اور وہ ہے اس بات پہ کہ جہاں پر اللہ نے کہا نور ول اللہ ڈسکلوز ٹو یو دا سیکرٹس آف دا انسین. اللہ غیب کی باتیں تم پہ نہیں کھولے گا. اس کے اوپر نوٹ ہے مین ان ہز ویک اسٹیٹ would be most miserable if he could see the secrets of the future or the secrets of the unseen. انسان جو اس کے اندر کمزوری ہے وہ بہت ہی یا تو وہ مطلب دکھی ہو جائے گا یا بہت مایوس ہو جائے گا اگر اس کو آگے فیوچر کے یعنی کہ مستقبل کے جو بھی راز ہے سیکرٹس اگر وہ بتا دیے جائے، اور یا پھر غیب کا کوئی بھی راز اس پہ کھول دیا جائے. تو انسان جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ بہت ہی دکھی ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے ان سیکرٹس کو ظاہر نہیں کیا ہے. بٹ تھنگز آر ریویلڈ ٹو ہم فرام ٹائم ٹو ٹائم ایز مے بی expedient for him by messengers chosen for the purpose. لیکن وقتاً فوقتاً اللہ جو وحی کرتا رہتا ہے تو اس کے ذریعے سے، اور جو رسولوں کو اللہ نے چنا ہے اس کام کے لیے، ان رسولوں کے ذریعے سے جو بھی مناسب ہے وہ انسان کے سامنے وہ راز یا وہ بات لائی جاتی ہے.
جو اس کے لیے مفید ہو، فائدے مند ہو. تو ایسی بات جو ہے وہ رسولوں کے تھرو اللہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے، تھوڑے یعنی وقتوں سے وہ چیز کو ظاہر کرتا ہے. Our duty is to hold fast by faith and lead a good life. ہماری جو ڈیوٹی ہے، جو ہمارے پہ فرض ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کو ایمان کو بہت پکڑ کے رکھنا چاہیے. اپنے اندر جو ایمان ہے اس کو برابر سے تھامے رکھو تاکہ تم ایک اچھی زندگی گزارو. کیونکہ ایمان جس میں ہے تو وہ اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانے گا اور اپنی ایک اچھی زندگی گزارے گا نا. وہ زندگی تو یہاں سے گزار کے جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل، لیکن اچھی زندگی گزار کے جانا ہے. لیکن اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے اور وہ اپنے اوپر ہی سب کچھ سوچ لیتا ہے کہ میں ہی کروں، اور یا تو پھر مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، چوری چکاٹی کرنی پڑے گی، بے ایمانی یا ایسا کچھ کر کے، تو وہ ایمان نہیں ہے. تو اب وہ جو زندگی بتا کے اس دنیا سے جائیں گے تو ان کی پوٹلی جو ہے اس میں برائیاں اور گناہ مطلب ہے، اور اچھے جو لوگ ہیں وہ بھی اس دنیا سے جائیں گے پر ان کی پوٹلی کے اندر سب بھلائیاں ہیں. جیسے انسان اپنا بوریا بسترا باندھ کے جاتا ہے نا سفر پہ، تو جو اچھے لوگ ہیں ان کے سوٹ کیس یا ان کے جو بھی سامان ہے اس میں اچھا بھلائی ہے، گڈ ڈیڈز یا اچھے اعمال ہے، کیونکہ ایمان تھا ان میں. اللہ پر ایمان ہے تو دیکھو تم بڑی سے بڑی مشکل بھی انسان کو آسان لگتی ہے اور وہ بالکل کام رہتا ہے. ایمان نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی سی پریشانی پہ بندہ بہت ہی اپسیٹ ہو جائے گا اور پھر کچھ بھی خود ہی کرنے نکل جائے گا کہ جیسے کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، اور پھر وہ جو بھی بدی کمانا ہے وہ کمائے گا تو اب اس کی سوٹ کیس میں کیا ہوگا؟ بدیاں. اب ہے آیت نمبر 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يحسبن الذين يبخلون، نہ سوچے وہ لوگ، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو کہ یہ تم مت سوچو، ولا یحسبن کہ مت سوچو، الذین وہ لوگ، یبخلون جو بخیلی کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ نے ان کو جو بھی اپنی پاس سے تحفہ، گفٹ جو بھی دیا ہے اس میں وہ لوگ بخیلی کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے نہ سوچے وہ لوگ اس کے بارے میں بخیلی کرتے ہوئے کہ اللہ نے جو تحفے، جو ہم کو اتنے ہدیہ اور اتنے گفٹ دیا اللہ نے، من فضل ہی اللہ کے فضل سے، هو خیر لہم، تو بخیل لوگ اس کو خیر نہ سمجھے کہیں. بخیل لوگ، ہاں بخیل کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ جو اس کو مطلب پکڑ کے رکھتا ہے اور مطلب سوچتا ہے یہ کہ اس کو خرچ نہیں کرنا ہے، تو اب وہ سوچتا ہے یہ تو خیر ہے میرے لیے. تو اللہ کہتا ہے تم اس کو اپنے لیے خیر مت سمجھو، اس لیے کہ اللہ نے جو بھی تم کو دیا ہے وہ تمام چیز کو بخیل لوگ اگر خرچ نہیں کرتے تو اللہ کہتا ہے اس کو تم خیر مت سمجھو کہ وہ خیر ہے تمہارے لیے، بل ہو شر لہم، بلکہ وہ تو تمہارے لیے بہت بڑا شر ہے، بہت ہی ورسٹ ہے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامت، یا قیامت کے دن اللہ کہتا ہے جس چیز کی تم نے بخیلی کی تھی ہم اس کو تمہارے گلے میں باندھ دیں گے بہت کس کے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور اللہ ہی کا ہے میراث، تمام وراثت، ہر چیز پورا کے پورا جو ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ واللہ یعنی اللہ نے ہم کو وہ ٹرسٹ پہ دیا ہوا ہے، جو بھی دیا ہے، مال و دولت ہو، کوئی ٹیلنٹ ہو، ہمارے ہاتھوں پیروں کے اندر کی کوئی طاقت ہو، ہمارے دماغ کے اندر ذہانت ہو، ہمیں جو بھی چیز اللہ نے دیا، اگر ہم اس کو خرچ کرنے میں بخیلی کریں گے تو اللہ اسی چیز کو تمہارے گلے میں ڈال کے اس کو ٹائٹ باندھ دے گا قیامت کے دن، تو وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا انسان کے گلے کے اندر۔ اور تمام اللہ نے کہا جو بھی میراث ہے، جو بھی تمام دولتیں اور دنیا بھر کی پراپرٹیز بولو، وراثتیں بولو، وہ سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے نا، جو آسمان اور زمین میں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، تمہارا ایک ایک ڈیڈ کی خبر اللہ کو ہے۔ And let not those who covetously withhold of the gifts which Allah has given them of His grace think that it is good for them. Nay, it will be the worse for them. Soon it will be tied to their necks like a twisted collar on the day of judgment. On the day of judgment, to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth. And Allah is well acquainted with all that you do. اس میں بھی نوٹس ہے، 3 نوٹس ہے اس میں، 483, 484, 485، جہاں پر کہا گیا ہے کہ who covetously withhold of the gifts which Allah has given them of His grace، تو اس کے لیے 483 جو نوٹ ہے وہ ہے the gifts are of all kinds، اللہ کے جو گفٹ ہے ہر طرح کے ہیں۔ کسی کو اللہ نے مٹیریل گفٹ دیا ہے، یعنی کہ مطلب یہ مادی دنیا جو ہے اس کے اندر جو مٹیریل ہے اس کا گفٹ، سچ ایز ویلتھ جیسے دولت، پراپرٹی جیسے کہ پراپرٹی جو ہوتی ہے جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹرینتھ آف لمس، یعنی اپنی ہاتھ پیروں کی جو طاقت ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، اور وہ گفٹ انٹینجیبل جیسے کہ انفلوئنس، سچ ایز انفلوئنس، یعنی انسان کے اندر جو ہے وہ اس کا انفلوئنس چلتا ہے، تو وہ اگر وہ کون سی جگہ یوز کرتا ہے، بھلائی میں یا برائی میں۔ برتھ ان اے گیون سیٹ، یا اس کی جو برتھ ہے یعنی پیدائش، کہ وہ مطلب اس کی پیدائش جو ہے وہ کیا ہے، وہ اپنی برتھ سے اس وہ بھی ہے، جیسے کوئی پیدا ہوتے ہیں تو کوئی امیر گھر میں ہوتے، کوئی غریب، تو کوئی مطلب گورنر کے گھر میں، کوئی بادشاہ کے گھر میں، تو وہ بھی ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ انٹلیکٹ، ذہانت، ذہانت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی انسان کا اپنا کمال تو نہیں ہے نا۔ اسکل، اس کی قابلیت۔ انسائٹ، جس کے اندر انسائٹ ہوتی ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں، یا ان کو پہلے ہی کسی چیز کا اندیشہ ہونے لگتا ہے، ان کو کوئی چیز کے بارے میں سمجھ آنے لگتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے علاوہ روحانی جو گفٹ ہوتے، اسپریچول گفٹس، جو روحانی طور کے اوپر سمجھو جن کو اللہ نے اس میں بہت آگے بڑھا دیا، اسپریچول گفٹس آف دا ہائیسٹ کائنڈ،
یعنی بہت ہی بلند ترین اگر وہ ہیں روحانی گفٹ، جس میں وہ اللہ کی ایک ایک چیز کی مطلب ان کو اس کا علم یا تو ہوتا ہے، یا ان کے اندر جو بھی اس کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں، پھر وہ تمام چیزیں ہیں روحانی، جنت، جہنم، ایوری تھنگ. تو وہ بھی اگر گفٹ اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اس کو بھی تم اپنے پاس مت رکھو، اس کو خرچ کرو اللہ کے لیے. دا اسپینڈنگ آف آل دیز تھنگس اپارٹ فرام واٹ از نیسسری فار آور سیلف، یعنی کہ جو تمہارے لیے خود کے لیے ضروری ہے وہ تم لے لو، تمہارے لیے جو ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ دا اسپینڈنگ آف آل دیز تھنگس فار دوز ہو نیڈ دیم از چیریٹی. تو ان چیزوں کا خرچ کرنا ان کے لیے جو اس کے ضرورت مند ہے، جن کو اس کی ضرورت ہے، وہ جب ہم کریں گے تو وہ ہماری چیریٹی بن جائے گی، خیرات، صدقات، ایک اچھی بات بھی، ایک نصیحت بھی، یا جو بھی ہم کرتے ہیں اپنے مال میں سے کسی کے لیے ہم کرتے ہیں، یا اپنی وراثتوں میں سے کرتے ہیں، یا ہماری طاقت جو ہے اس سے کرتے ہیں ہم، اور یا پھر ہمارے اندر اللہ نے جو بھی گن دیے ہیں، کہ جو بھی ہم انفلوئنس رکھتے ہیں، یا ہماری پیدائشی کچھ ایسی ہے کہ جس کے اندر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اچھا، یا ہماری ذہانت ہے، یا ہماری قابلیت ہے، ٹیلنٹ ہے، اور یا پھر ہمارے اندر وہ ہے کہ جو ہم کو اللہ پہلے سے کوئی چیز فیوچر کی ہوتی ہے، کچھ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کو اللہ ہم کو اس کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور پھر جس کے پاس روحانی مطلب گفٹ ہے کہ وہ روحانی چیز جو ہے، جو اس میں لوگوں کو وہ بھی چیز میں ہیلپ کر سکتا ہے، تو وہ جب وہ دے گا تو وہ اس کے لیے صدقات و خیرات بن جائے گی، اینڈ پیوریفائز اوور اون کیریکٹر. لیکن جب وہ دے گا تو اس کا خود کا جو کردار ہے وہ پیوریفائی ہوگا. تزکیہ، اس کے اپنے نفس کا تزکیہ، زکوٰۃ ورڈ اسی سے ہے، تو تزکیہ ہوگا تمہارے اپنے کیریکٹر کا، تمہارے اپنے نفس کا. دا ود ہولڈنگ آف دیم، لیکن اگر تم نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے اپارٹ فرام آور نیڈس، یعنی تمہاری ضرورت کی جو بھی ہے اندر ضروریات، اس کے علاوہ جو تم نے جو بھی ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے، از سملرلی گریڈ اینڈ سیلفشنس اینڈ اسٹرانگلی کنڈیمڈ. تو جو کچھ بھی تمہاری ضرورت کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اس کو تم نے اگر پکڑ کے رکھا ہے تو وہی ہے لالچ. اس کو کہتے ہیں لالچ اور خود غرضی، اور خود غرضی کو اللہ نے پسند نہیں کیا، لالچ کو اللہ نے پسند نہیں کیا. یہ ایسی ہے جس کو کہ سختی کے ساتھ ناپسند کیا گیا ہے. اب اسی آیت کی نوٹ ہے 484 484 جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے کہ soon it will be tied to their necks like a twisted collar on the day of judgment، کہ وہ انہی کے گلے کے اوپر باندھ دیا جائے گا. By an apt metaphor, the miser is told that his wealth or the other gifts which he hoarded will cling round his neck and do him no good. تو یہ اب اللہ نے ایک ایسی چیز مطلب جو ہے مثال کے جو کنجوس ہوتے ہیں یا بخیل ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ان کی دولت یا اللہ نے ان کو جو بھی گفٹ دیا ہے جس کو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے وہ انہی کے گلے میں باندھ دیے جائیں گے، اور گلے میں بندھنے کے بعد وہ ان کا کچھ بھی بھلا نہیں کریں گے. He will wish he could get rid of them. اس کی خواہش ہوگی کہ اللہ مجھے اس سے چھٹکارا دلاؤ اس سے چھٹکارا، اس کو نکالو میرے گلے میں سے. But he will not be able to do so. لیکن وہ نہیں کر سکے گا ایسا. According to the biblical phrase, in another connection, they will hang like a millstone round his neck. Matthew
18 चैप्टर वर्स 6. तो जो मैथ्यू है उसके अंदर इन लोगों के यानी बाइबल में भी मैथ्यू के अंदर ये मतलब है कि वो उनके गले के अंदर चक्की पीसने का जो पत्थर होता है चक्की का, वो पत्थर की तरह उनके गले के अंदर होगा. जैसे समझो कि जो चक्की होती है, जो उसका पत्थर गोल होता है, उसके बीच में एक खड्डा होता है, जो उसके समझो कि उसका सर उसमें से पास कर दिया और वो पत्थर उसके गले में, तो वो कैसी तकलीफ देगा उसको. वो पत्थर को गले में लटका लटका के उसको कितनी तकलीफ होगी. तो ये इनके यानी बाइबल के अंदर है. द मेटाफॉर हियर इज फुलर, मगर हमारा इसमें कुरान में जो दिया गया है वो और ज्यादा है. ही हग्ड हिज वेल्थ, उसने अपनी दौलत से बड़ी मतलब पकड़ के रखा था उसको, यानी वो उससे बड़ी मोहब्बत करता था, यानी अपनी दौलत को थाम के रखा था. एंड हिज गिफ्ट्स अबाउट हिम, और जो भी उसके पास जिसके पास जो भी गिफ्ट अल्लाह ने दिया, दे विल बिकम लाइक अ हैवी कॉलर, तो वो बन जाएंगे उनके गले के अंदर एक बहुत ही भारी वजनी कॉलर. अब उस बोझ के तले तुम सोचो कि जैसे कि गुलाम जो होते थे पहले, उनको कैसे गले के अंदर एक लोखंड का मतलब लोहे का कॉलर और जंजीरों से बांधा हुआ रहता था, कि तो वैसा समझो कि वो बंदा जो है वो वैसा लगेगा ना कि उसके गले के अंदर जो कॉलर है, द बैज ऑफ स्लेवरी अराउंड हिज नेक, कि उसके गले के आसपास वो जिन चीजों का गुलाम था, समझो वही चीज है अब जो वजनी बन के उसके गले के अंदर है. तो वो उसका बैज है, तमगा गुलामी का. दे विल बी टाइड टाइट एंड ट्विस्टेड, यानी उनके गले के अंदर जब उसको बांधेंगे उससे, तो उसको बहुत टाइट कस के बांधेंगे और उसको ट्विस्ट करेंगे ताकि और कसे और टाइट हो. एंड दे विल गिव हिम पेन एंड एंग्विश इंस्टेड ऑफ प्लेजर, कि तुमको उन चीजों से अब कोई खुशी नहीं मिलने वाली, बल्कि वो ही चीजें जिसको दुनिया के अंदर बंदा थामे रखता है, अपने पास रोके रखता है, वो ही चीजें अब उसको बहुत ही दर्द और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर दे रही है. उसकी तकलीफ जो है उसमें इजाफा. तो वो अब उसके लिए बजाय इसके कि वो एक उसके लिए खुशी की चीज होती, अब वो खुशी की चीज नहीं है, बल्कि उसके लिए बहुत ही तकलीफ, पेन और दुख भरी चीज है. अब इसकी एक और जो नोट है वो है 485, इसी सेम आयत की. Another metaphor is now introduced. Material wealth, यानी दुनिया का ये जो मादी जो दौलत और प्रॉपर्टी जायदाद, is only called ours during our short life here. वो हम तब तक ही ये बोल सकते ये हमारा, ये हमारी दौलत है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, जब तक हमारी जो छोटी सी जिंदगी, मुख्तसर सी जो जिंदगी है दुनिया की, उस जिंदगी में ही तुम बोल सकते हो. वो तुम्हारी छोटी सी जिंदगी खत्म हुई तो अब तुम कहां से बोल सकते हो. जब तक तुम जिंदा हो बस तब तक ही तो बोलोगे ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा माल है, ये मेरा मता है. सो ऑल गिफ्ट्स आर आवर्स इन ट्रस्ट ओनली. अल्लाह ने ट्रस्ट करके, भरोसा करके वो तोहफे हमको दिया. दे अल्टीमेटली रिवर्ट टू अल्लाह, और वो लौट के पलट के अल्लाह ही के पास जाएंगे. टू whom belongs all that is in the heavens or on earth. वो अल्लाह ही का है सब कुछ, वापस उसी के पास जाएगा. हर चीज जो आसमानों में और जमीन में है वो अल्लाह की मिल्कियत है. अल्लाह ने हमको एक ट्रस्ट, एक भरोसा करके दिया है. तो अगर उसके ट्रस्ट को हम बिट्रे करेंगे, धोखेबाजी करेंगे, धोखाधड़ी, तो क्या होगा? उसका हिसाब देना पड़ेगा, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, और फिर वो माल भी तुम्हारा नहीं रहता.
کیونکہ یہ دنیا کی زندگی چھوٹی زندگی اور وہ ختم ہوگی تو ختم. اس لیے ہر چیز جو ہے دنیا کی زندگی جو ہے وہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے گزارو تو وہ اچھی زندگی بیتے گی، گڈ. تو انسان کا جو پھر لگیج ہوگا اس میں گڈ ہوگا سب.